بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر پنجگور میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی، لاشیں اسپتال منتقل۔ جاں بحق اور زخمی افراد تعمیراتی کمپنی کے کیمپ میں سیکیورٹی پر مامور تھے۔ حملہ آوروں نے کمپنی کی مشینری کو بھی نظر آتش کر دیا۔ سینٹ اجلاس میں گرما گرمی، ایمل ولی خان اور پی ٹی آئی سینیٹرز میں تلخ کلامی۔ ایمل ولی خان نے کہا پی ٹی آئی والے مجھے، میرے باپ اور دادا کو گالی دیتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین مگر ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ تنقید پر پی ٹی آئی سینیٹرز کا شدید احتجاج، یہ ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، سینیٹر شبلی فراز کا جواب۔ ڈاکٹر عافیہ باعزت وطن واپسی، سندھ اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ملک و قوم کی مظلوم بیٹی امریکہ کی قید میں ظلم و جبر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید ناحق کی سزا سنا رکھی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن کی قرارداد کا متن۔ گورنر خیبر پختونخوا کا آتش زدگی کے واقعے پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کمیشن 15 روز میں رپورٹ دے اور ذمہ داروں کا تعین کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک افواج سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف۔ کیا اب فیکٹریوں کی آگ بھی بجھائے؟ تو بتائیں سول حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 91,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1,045 پوائنٹس کا اضافہ 91,240 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس میں پولنگ کا عمل جاری۔ 5 نشستوں پر 17 امیدوار آمنے سامنے 4,021 وکلاء صدر، سیکرٹری اور دیگر عہدیداران کا انتخاب کریں گے۔ صدر کے لیے آسمہ جہانگیر گروپ کے محمد رؤوف عطا اور حامد خان گروپ سے منیر احمد کاکڑ امیدوار۔ سیکرٹری کے لیے مالک زاہد اسلم اور سلمان صدیقی میں مقابلہ۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کوئی 27ویں ترمیم لانے کی تیاری نہیں کی جا رہی، ایسی قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تردید۔ احسن اقبال نے بھی اگر مگر کی کشمکش ختم کر دی۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں لا رہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق نون لیگ میں کوئی سوچ نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی فیصلہ ہوگا تو اعلان کیا جائے گا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 27ویں ترمیم کا منصوبہ زیر غور نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم کے اوپر کوئی فیصلہ کیا گیا۔ ترمیم کوئی لائی جانی ہوتی تو وہ پارٹی میں زیر بحث آتی، تو جب کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب، ایف آئی اے، وفاق اور صوبائی حکومت کے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ اٹارنی جنرل آفس کو 14 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ صہیونی حکومت کا فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا خوفناک منصوبہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے امدادی ادارے انروا پر پابندی لگاتے ہوئے غازہ میں کام کرنے سے روک دیا۔ نئے قوانین کی منظوری کے بعد فلسطینی علاقوں میں امداد کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے اسرائیلی فیصلے کی مخالفت۔ امریکی محکمہ خارجہ کو اسرائیلی اقدام پر بیان دینا پڑا، تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ بیت اللہیہ میں صہیونی حملے میں 55 فلسطینی شہید۔ زائدہ محلے میں بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,020 ہو گئی۔ جبالیہ میں القصام کی شدید مزاحمت سے زخمی ہونے والا صہیونی کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ارکان کانگریس کا پاکستان سے متعلق لکھا گیا خط صدر بائیڈن کو مل گیا، مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ۔ ریاض انویسٹمنٹ فورم 2024 میں شرکت۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی امکان۔
دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی حالیہ صورتحال، کشیدگی کے اثرات اور اس سے بچنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کی سلامتی اور استحکام کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، دونوں وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت صہیونی دہشت گردی میں شریک، اس کے نتائج بھگتے گی۔ ایران اسرائیلی حملے کا اپنے منتخب وقت میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ عالمی ادارے میں تعینات ایرانی مندوب امیر سعید اروانی کا خطاب۔ اسرائیلی فوج کے بقا، بیروت اور بلبلک میں فضائی حملے، 73 سے زائد لبنانی شہید، رہائشی عمارتیں تباہ، سینکڑوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ حزب اللہ نے 25 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو 41 کارروائیوں میں مار ڈالا۔ اسرائیلی اسلحہ ساز فیکٹری ڈرون حملے میں تباہ۔ ساحلی شہر حیفا میں نیول بیس پر حملہ، نہار یا راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ غزہ اور لبنان کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے امدادی سامان کی 70ویں کھیپ روانہ۔ جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک ادویات شامل۔ مریم نواز کسان کارڈ کھیلنا بند کریں، خیبر پختونخوا حکومت کا شکریہ ادا کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز کسانوں کو جواب دیں کہ ان کے خون پسینے سے اگائی گئی گندم کیوں نہیں خریدی۔ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسانوں کے پاس اب بھی لاکھوں ٹن گندم پڑی ہے۔ بلوچستان میں نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ناراض کارکنوں کی تعداد میں مزید اضافہ۔ اقلیتی نشست کے خواہش مند شمع شہزاد، گورنر بلوچستان سے شدید نالہ۔ پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنجاپور کا چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری کو خط، انکوائری کا حکم دے دیا۔ فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے پر تشویش ہے، وجوہات معلوم کی جائیں۔ خط کا متن۔ بردان میں 4 سالہ معصوم بچی تشدد کے بعد قتل۔ ننھی مرجان پڑوس میں گئی تھی، کچھ دیر بعد لاش گھر کے باہر ملی۔ جسم پر تشدد کے نشانات واضح ہیں۔ پولیس کے مطابق بچی سے جنسی زیادتی کی تصدیق میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہوگی۔ مردان پولیس بے بس، چوروں نے مسجد کو بھی نہ چھوڑا، بیٹریاں لے اڑے۔ واقعہ تھانہ صدر کی چوکی چمتار کی حدود میں خزانہ ڈھیری کی مسجد میں پیش آیا۔ علاقہ مکینوں کا پولیس حکام سے سخت ایکشن کا مطالبہ۔ جامع چوروں کے قریب کوٹری ریلوے اسٹیشن پر سکھر ایکسپریس حادثے کا شکار، 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ کوٹری سے کراچی جانے والا اب ٹریک معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے بالائی حصوں میں موسم سرما کا آغاز، میدانی علاقوں میں رات گئے بارش۔ مانسہرہ، بالاکوٹ کے سیاحتی مقامات، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ، برف باری، موسم سرد۔ وادی کاقان میں بابو سر ٹاپ روڈ بیسر کا مقام عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں موسم ابر آلود، لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے اور T20 سیریز، پاکستان کرکٹ اسکواڈ کا دوسرا دستہ آج کراچی سے آسٹریلیا روانہ ہوگا۔ کپتان محمد رضوان، مینیجر نوید اکرم چیمہ اور دیگر کھلاڑی آفیشلز دستے میں شامل۔ بابر اعظم اور شاہین آفریدی سمیت 7 قومی کرکٹرز میلبرن پہنچ گئے۔ اور ریاض سیزن 2024 کا میلہ، انڈونیشیا انکلیو کا آج آخری روز۔ ایونٹ میں پاکستان انکلیو کا آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستانی خوابوں سے لے کر ثقافت تک ریاض میں نظر آئیں گے پاکستان کے رنگ۔